بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبیہ ہماری بہت اچھی دوست تھی، بچپن کی سہیلی تھی، لیکن کچھ آزاد خیال قسم کی تھی۔ ہمیشہ مرد کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کرنے پر اس نے عورتوں کو برا بھلا ہی کہا تھا، اور عورتوں کے حقوق کے لیے جب بھی کالج میں کوئی بات ہوتی تو صوبیہ سب سے پہلے ان تقاریر میں حصہ لیتی۔ جہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی، کہتی کہ عورت کوئی کمزور نہیں ہے کہ مرد کے تھپڑ کھائے یا اس کی گالی سنے۔ اگر مرد ایک تھپڑ مارے تو عورت کو چاہیے کہ وہ 2 تھپڑ اپنے شوہر کو مارے اور حساب برابر کرے، تاکہ آئندہ وہ ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ ہمیشہ ایسی مہم میں وہ آگے ہوتی تھی جہاں پر مردوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی تھی۔ کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کا شوہر اسے مار پیٹ کرتا تو اس کے منہ پر تیزاب پھینکتا، تو صوبیہ سب سے زیادہ اس عورت کے ساتھ کھڑی ہو کر مردوں کو برا بھلا کہتی تھی۔ ہم لوگ صحافت پڑھ رہے تھے، اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے پسماندہ علاقے میں جا کر عورتوں کا انٹرویو لینا پڑتا تھا۔ سب سے زیادہ جوش اور ولولہ ہمیں صوبیہ میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ بہرحال صحافت میں شوق تھا، میں نے اسے کبھی بھی پیشے کی طور پر نہیں پڑھا تھا۔ جیسے ہی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوا، ابا نے میری شادی کر دی، لیکن چونکہ صوبیہ میری بہت اچھی دوست تھی، اس لیے میری شادی میں بھی پیش نظر آ رہی تھی۔ وہیں میرے شوہر شجاعت کے دوست کی آنکھوں کا مرکز بھی بن گئی۔ شجاعت کا دوست وسیم صوبیہ کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ بہت با اعتماد لڑکی تھی۔ وسیم بھی ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں تو بہت خوش تھی، رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ صوبیہ بھی بڑی خوش تھی۔ بہت جلد صوبیہ کی شادی وسیم سے ہو گئی۔ شروع کے دن تو وسیم اور صوبیہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ ہنی مون پر وہ مری سوات وغیرہ بھی گئے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر صوبیہ نے اپنے موبائل پر ہی مجھے اپنے ہنی مون کی تصویریں دکھائی تھیں۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوش اور اچھے لگ رہے تھے۔ بہرحال میں انہی دنوں امید سے ہو گئی اور اپنے گھر میں زیادہ مصروف ہو گئی۔ میری صوبیہ سے ملاقات بھی کچھ کم ہونے لگی۔ 2 ماہ بعد جب وہ آئی تو چپ سی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کہنے لگی وسیم کی عادت بڑی عجیب ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے تو کبھی ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کیونکہ صوبیہ 2 ماہ بعد آئی تھی، لیکن وسیم بھائی تو ہر دوسرے تیسرے دن شجاعت سے ملنے آتے رہتے تھے، اور ان کی خوش خبریوں کی آوازیں بھی میں سنتی رہتی تھی۔ ہمیشہ وہ صوبیہ کا بھی ذکر کرتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے، گھر پر ہے، ہوش باش ہے۔ انہیں دیکھ کر تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی انبن بھی چل سکتی ہے۔ کافی خوش مزاج قسم کے انسان تھے۔ میں نے کہا صوبیہ، وسیم بھائی تو ہر چند دن بعد شجاعت سے ملنے آتے ہیں، میں تو ہر بار تمہاری خیریت پوچھتی ہوں، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ کہنے لگی وہ کیوں اپنے عیب بتائیں گے، ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، بڑے اچھے انسان ہیں۔ کہنے لگی تم تو بس رہنے دو، تم تو اللہ میاں کی گائے ہو، سو عیب بھی ہوں تو تمہیں مرد اچھا ہی لگتا ہے۔ وسیم ہر بات پر مجھے ٹوکتا ہے، کہتا ہے کہ تم میں سلیقہ ہی نہیں ہے، کچن میں کام کرتی ہو تو کچن صاف نہیں رہتا، سب کچھ پھیلا کے رکھ دیتی ہو، کمرے میں آتی ہو تو چیزیں بکھیر دیتی ہو، تمہیں بکھری چیزیں نظر نہیں آتی۔ کہتا ہے مجھے ہر وقت گھر صاف ستھرا چاہیے، ذرا سی بھی مٹی ہو تو کہتا ہے کہ تم نے صفائی اچھی طرح سے نہیں کی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ عورت کوئی کام کرنے والی مائی تھوڑی ہے۔ میں نے کہا وسیم بھائی کی تو اچھی جاب ہے، شجاعت سے زیادہ اچھا کماتے ہیں، شجاعت کی تو کم تنخواہ ہے، اس لیے گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وسیم بھائی کو بولو تمہیں کوئی ملازمہ رکھ دیں۔ کہنے لگی رکھی ہے ملازمہ بھی، لیکن دیکھو نا، مجھ سے ملازموں کے پیچھے ہو کر کام کروانے کی عادت نہیں ہے۔ حالانکہ میں اس کو کہتی ہوں کہ گھر اچھی طرح سے صاف کر کے جایا کرو۔ اب بیچاری سے اگر کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے تو وسیم شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پیسہ دیتا ہوں لیکن تم توجہ نہیں دیتی، ماسی سے ٹھیک سے کام نہیں کرواتی، ننگے پاؤں چلو تو پیر پر مٹی لگتی ہے، تم نے کیا صفائی کروائی ہے؟ صوبیہ کہنے لگی مجھے زہر لگتی ہے مردوں میں یہ عادت، ہر وقت ہر معاملے میں نوک جھونک کرتے رہنا۔ میں نے کہا صوبیہ یہ عادت تو شجاعت میں بھی ہے، وہ بھی مجھے ٹوک دیتے ہیں، اور میں تو کام بھی خود کرتی ہوں، لیکن کوشش یہی کرتی ہوں کہ آئندہ انہیں شکایت کا موقع نہ ملے۔ شروع میں ان کی عادت بھی ایسی ہی تھی۔ ہم لوگ تعلیم سے فارغ ہوئے تو شادی ہو گئی۔ اماں نے بھی اتنا کچھ نہیں سکھایا اور بتایا، لیکن میں نے بہت جلد شجاعت کی عادت کو سمجھ کر خود کو ان کے رنگ میں ڈھال لیا۔ اب مجھے سب پتا ہے کہ انہیں گھر کیسا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، کیسا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس لیے مجھے بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ تم بھی وسیم بھائی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری بات پر وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی میں اور اس کے رنگ میں ڈھلوں، مائی فٹ۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو مرد کی خاطر اپنی شخصیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں صوبیہ امتیاز ہوں، میں بھلا کیوں کسی کی خاطر اپنی عادات و اطوار بدلوں؟ میں غلط تھوڑی ہوں، مرد کو کیا کام ہے، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، روک ٹوک کرنے کا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیوں پہنا ہے، وہ کیوں پہنا ہے، اس سے کیوں ملتی ہو؟ ارے اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو کسی انٹر پاس لڑکی سے شادی کر لیتا۔
میرا تو لڑکے اور لڑکیوں سب سے میل جول ہے، مجھے دقیانوسی قسم کے مرد ویسے بھی اچھے نہیں لگتے۔ کہتا ہے کہ لڑکوں سے ہنس ہنس کر بات کیوں کرتی ہو، گھر میں دل لگایا کرو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو۔ بھلا یہ بھی کوئی لائف ہے؟ میری اپنی ایک زندگی ہے، اپنا ایک ہلکا احباب ہے، میں کیوں اسے چھوڑوں گی، وہ بھی وسیم کے لیے؟ کیا وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ سکتا ہے میرے لیے؟ کیا عورت ہی قربانی کے لیے رہ گئی ہے؟ نہ بابا نہ، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے کہا صوبیہ ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر کمپرومائز تو عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ صوبیہ نے میری بات نہیں مانی تھی، مانتی بھی کیسے، اس کی عادت تھی مردوں کے خلاف بحث کرنے کی، عورت کو مظلومیت کی دیوی بنا کر شوہر کو ظالم پیش کرنے کی۔ گھر یوں نہیں بستے، ایسا ہی صوبیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ 6 ماہ میں صوبیہ اور وسیم بھائی کے اتنے لڑائی جھگڑے ہوئے کہ بات طلاق تک آن پہنچی۔ وسیم بھائی اسے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے میرے اور شجاعت کے سامنے بیٹھ کر ساری بات کی۔ مجھ سے کہنے لگے، بھابھی آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں صوبیہ کو؟ شجاعت کے ساتھ آپ بھی تو گزر بسر کر رہی ہیں، آپ نے بھی تو صحافت ہی پڑھی ہے، صوبیہ کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کے اور صوبیہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں میں صوبیہ کو اب بھی بہت چاہتا ہوں، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اسے کہیں کہ اپنے طور طریقے بدلے۔ میں نے کہا وسیم بھائی، میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے۔ وسیم کے کہنے پر میں نے صوبیہ کو پھر سے بہت سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگی میں نہیں بدلوں گی، میں اس کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ پھر وہی ہوا تھا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے، صوبیہ نے وسیم بھائی سے خلا لے لی۔ وسیم بھائی بے حد اداس تھے، لیکن صوبیہ کو تو پرواہ تک نہ تھی، اس نے صحافت جوائن کر لی، 1-2 NGOs میں کام بھی کرنے لگی۔ 6 ماہ بعد ہی مجھے صوبیہ کا فون آیا، کہنے لگی مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، اب میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والی ہوں، تم ضرور میری شادی پر آنا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران تھی، میرا بیٹا بس چند ماہ کا تھا۔ میں نے کہا صوبیہ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کہنے لگی کیوں نہیں آ سکتی؟ پتہ ہے وہ NGO کا مالک ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے، اور میری محبت میں گرفتار بھی ہو چکا ہے، اسے میری با اعتمادی بہت پسند ہے، اور شادی کے بعد بھی میں آزادانہ زندگی گزاروں گی۔ کاش کہ وسیم کی بجائے میں عامر سے ہی شادی کر لیتی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میری طرف سے تم اور شجاعت بھائی میری شادی پر انوائٹ ہو۔ رابعہ میں بہانہ نہیں سنوں گی، میری شادی پر ضرور آنا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وسیم شجاعت کا دوست ہے، شجاعت کبھی مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے دوست کا سوگ منانا ہے تو منانے دو، تمہیں تو اپنی دوست کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، میں شجاعت کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، میری مجبوری کو سمجھو۔ کہنے لگی میں نہیں سمجھتی تھی کہ تم اتنی ڈرپوک اور مردوں کی غلامی کو پسند کرنے والی لڑکی ہو سکتی ہو۔ ارے شجاعت بھائی سے کیا اتنا نہیں کہہ سکتی کہ صوبیہ میری دوست ہے، مجھے لازمی شادی پر جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نہیں کہہ سکتی، پلیز صوبیہ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیشہ خوش رہو، لیکن آئی ایم سوری، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ صوبیہ کا مجھ سے اب فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا۔ وہ عامر کی بہت تعریفیں کرتی تھی، کہتی تھی ہم پارٹی میں ساتھ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، عامر کا سیاست دانوں سے بھی چھوٹا موٹا تعلق ہے، ان کی بڑی بڑی پارٹیز میں ہم بھی انوائٹ ہوتے ہیں۔ جیسی زندگی وہ چاہتی تھی صوبیہ کو وہ مل گئی تھی۔ وسیم بھائی کی بھی کچھ ماہ بعد شادی ہو گئی تھی، ان کی بیوی کافی سلجھی ہوئی اور تمیزدار تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی صوبیہ کو بھول چکے تھے۔ میں بھی اپنے گھر میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن صوبیہ کا ہفتے میں 2-3 بار فون ضرور آتا تھا۔ صوبیہ کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے، اب وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس میری خیریت پوچھ کر فون بند کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار وسیم کے بارے میں بھی پوچھتی تھی، اس کی بیوی کیسی ہے؟ ویسی ہی ہوگی تمہاری جیسی عام سی لڑکی، شوہر کے حکم کی غلام۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ ایسی ہی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے، پھر وہ ہنسنے لگتی۔ لیکن ایک بار جب اس کا فون آیا تو روئے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا صوبیہ تمہیں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی میری شاید قسمت ہی خراب ہے، جانتی ہو میں سمجھ رہی تھی کہ عامر میری فیلڈ کا ہے، اس لیے میری مصروفیات کو، میری ترجیحات کو اہمیت دے گا، سمجھے گا، لیکن نہیں، وہ بھی ایک ٹپیکل مرد نکلا، بار بار مجھے ٹوکتا رہتا ہے، کہتا ہے ساڑی کیوں پہنتی ہو، پورے کپڑے پہنا کرو، تم کیا جینز کے ساتھ چھوٹی سی کرتی پہن کر بال کھلے چھوڑے باہر چلی جاتی ہو؟ سب لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں کہ آپ کی بیوی بڑی ماڈرن ہے، ٹھیک طریقے سے کپڑے پہنا کرو، تم نے گھر کا کیا حشر کیا ہوا ہے، کافی پیتی ہو تو سائڈ ٹیبل پر ہی کب پورا دن پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ سب مرد بیویوں کے معاملے میں ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ مجھے سخت چڑ ہونے لگی ہے عامر سے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی میں خود کو کیوں بدلوں، مرد کیوں نہیں عورت کی خاطر اپنے آپ کو تبدیل کرتے؟ میں نے کہا صوبیہ مرد اپنے آپ کو بدلتا ہے، لیکن اس وقت جب عورت اس کے رنگ میں بالکل ڈھل جاتی ہے، تمہیں اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں عامر کی بات مان لوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے،
میں نہیں چاہتی تھی کہ صوبیہ کا گھر اس کی ضد کی وجہ سے دوبارہ سے برباد ہو، لیکن ایک بار پھر اس کا مجھے فون آیا۔ تب وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا میں تم سے ملنے آ سکتی ہوں اگر تمہارے شوہر کو اعتراض نہ ہو تو؟ میں نے کہا صوبیہ کیا ہوا ہے؟ آ جاؤ ملنے، میں شجاعت سے کہہ دوں گی، کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں صوبیہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے گھر پر آ گئی، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی میرے ماں باپ نے میری پرورش شہزادیوں کی طرح کی ہے، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو عامر ہے، جانتی ہو اس نے کیا کہا ہے مجھے؟ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ یہ خبیث کا بچہ ہوتا کون ہے مجھے گالی دینے والا؟ جو کچھ صوبیہ کے منہ میں آ رہا تھا وہ عامر کے بارے میں بولے چلی جا رہی تھی۔ کہنے لگی اس کمینے نے مجھے گالی دی تو دی کیسے؟ بہت غصے میں تھی، روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مرد غصے میں ہو تو منہ سے گالی نکل جاتی ہے۔ کہنے لگی نہیں، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا 2 ٹکے کی عورت ہوں میں جو اس کی گالیاں سنوں گی؟ یہ کمینہ ہوتا کون ہے مجھے گالی دینے والا؟ اس نے مجھے باپ کی گالی دی ہے۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے ماں باپ کی گالی دینے والا؟ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن صوبیہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا، ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھا بجھا کر گھر بھیجا تھا، لیکن چند دن بعد ہی جو خبر اس نے سنائی، میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ کہنے لگی میں نے اس کمینے کا گریبان جھنجھوڑ کر اسے طلاق لے لی ہے۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی عورت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ شرم نہیں آتی اسے گالی دیتے ہوئے؟ مرد کیا ایسے ہوتے ہیں؟ عورت کو گالی دینے والے بے شرم کہیں کا، خدا کرے بیڑا غرق ہو جائے اس کا۔ صوبیہ بہت بد دعائیں دے رہی تھی اور میں تو غائب دماغی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ لڑکی کیا کر رہی تھی اپنے ساتھ؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب شجاعت کو اس بات کا علم ہوا تو مجھے ڈانٹنے لگے۔ کہنے لگے آج کے بعد یہ عورت میرے گھر پر نہ آئے، اسے گھر بسانے کا سلیقہ طریقہ ہی نہیں آتا، اس کے لیے یہ عام سی بات ہے۔ ایک مرد سے اس کی نہیں بنی، دوسرے سے بھی نہیں بنی، تو مطلب اسی میں ہی کوئی عیب ہے۔ میں تو شجاعت کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے کیسی عورتوں سے دوستی پال رکھی ہے تم نے؟ رابعہ خبردار، جو دوبارہ تمہارے منہ سے میں نے صوبیہ کا نام بھی سنا تو۔ میں تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ شجاعت کے سامنے کبھی بھی صوبیہ کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ پھر سے اپنے میکے میں جا بیٹھی تھی، بڑی اداس اور پریشان رہنے لگی تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا، اب وہ مجھ سے بہت کم بات کرتی تھی، کافی بدل بھی چکی تھی۔ ایک بار اس کا مجھے فون آیا تو کہنے لگی کہ اس کی والدہ اس کی شادی اس کے کزن سے کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ تم نے اپنی مرضی سے 2 شادیاں کر کے دیکھ لیں، اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ شاید اپنے ایسا نہیں کرتے جیسا عامر اور وسیم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کہنے لگی کہ اس کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی، بچہ بھی ساتھ ہی مر گیا تھا، اور اس کی بھی دوسری ہی شادی ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کرے تم بہت خوش رہو۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ مجھے صوبیہ سے اب بھی محبت تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، اس میں بہت سی غلطیاں تھیں، لیکن میں اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی، لیکن پھر وہی سب کچھ ہوا، وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بلکہ اس کے کزن نے تو شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس سے لڑائی کر کے گالی گلوچ کرنے کے بعد دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ روتے دھوتے اپنے گھر آ گئی۔ اس بار والدین نے بھی صوبیہ سے کہا تھا کہ یقیناً اسی کا کوئی قصور ہوگا۔ کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ شخص ہے ہی نفسیاتی مریض، شاید پہلی بیوی کو بھی اس نے ذہنی اذیت میں رکھ رکھ کر ہی مارا تھا۔ بہت وہمی مزاج کا ہے، بیڈ کی چادر ذرا سی بھی گندی ہو جائے تو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کہتا ہے دوبارہ دھو، سارے کام مجھ سے کرواتا ہے، کہتا ہے ماسیوں کے ہاتھ کا کام کوئی برداشت نہیں کروں گا، مجھے ان سے گھن آتی ہے، ان کے گندے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، یہ نہ تو میرے کپڑے دھوئیں گی اور نہ ہی میرے برتن صاف کریں گی، سب کچھ صوبیہ کرے گی۔ صوبیہ کو شروع سے ہی کام کاج کی عادت نہ تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے نازوں سے پلی تھی۔ تیسری شادی پر اس نے اپنی طرف سے نبھانے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن جب اسے کام کاج کی عادت ہی نہیں تھی تو کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، بلکہ ایک عذاب تھا، اس لیے اس نے کبھی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔ اوپر سے شوہر وہمی تھا، کہتا تھا سارے کام اپنے ہاتھ سے کرو۔ صوبیہ کو یہ کام مصیبت لگنے لگے تھے، لڑائی جھگڑے اتنے بڑے کہ وہاں بھی طلاق ہو گئی۔ صوبیہ کہنے لگی کہ اب وہ شادی ہی نہیں کرے گی، لیکن پھر عدت پوری ہوتے ہی اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی صوبیہ کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے سے صوبیہ کی شادی کر دی، لیکن 3 ماہ بعد ہی اس لڑکے کی حادثاتی موت ہو گئی۔ لیکن صوبیہ کا کہنا تھا کہ اس 3 ماہ میں اس کے چوتھے شوہر نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اسے تھپڑ بھی مار دیتا تھا، لیکن بہرحال وہ گزارا کر ہی رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ پھر سے میکے میں آ کر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اس نے ایک عمر رسیدہ شخص سے شادی کر لی جو اس سے دگنی عمر کا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔
صوبیہ نے شادی تو کر لی تھی، لیکن اس کی بیٹیاں جب بھی میکے آتی صوبیہ پر حکم چلاتی جیسے کہ وہ ان کی ملازمہ ہو۔ صوبیہ کہاں یہ برداشت کرنے کی عادی تھی۔ شوہر کی بیٹیوں کی آؤ بھگت بالکل نہیں کرتی تھی، اور وہ شخص یہی کہتا تھا کہ اس نے شادی اسی لیے کی ہے تاکہ اس کی بیٹیوں کو ماں کی محبت مل سکے اور عورت اس کا خیال رکھنے والی ہو۔ وہ ایک معمولی سا شخص تھا، زیادہ پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، اس لیے گھر کے کام کاج صوبیہ کے سر پر آ گئے تھے۔ پھر وہ تھا بھی عمر میں صوبیہ سے بہت بڑا، اس لیے تھوڑا شکی مزاج تھا۔ ذرا بھی صوبیہ کسی مرد سے بات چیت کرتی تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ کہتا تمہارے 3 شوہروں نے تمہیں طلاق اس لیے دی ہوگی کہ تم مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہوگی۔ کہنے لگی کہ میرا کسی سے کوئی غلط تعلق نہیں ہے، لیکن میں بات چیت سب سے کرتی ہوں اور میں چھپ کر بھی نہیں کرتی، ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تم میرے دامادوں کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، میری بیٹیوں سے زیادہ میرے دامادوں کے آگے پیچھے گھومتی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری میری دامادوں پر نظر ہے، میری بچیوں کے گھر تم برباد کر کے رکھ دو گی۔ تشدد کرنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو، تو کہنے لگا کیوں دوں تمہیں طلاق؟ نہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں وہ آوارہ گردیاں کرنے دوں گا جو تم 3 شوہروں کے ساتھ کرتی رہی ہو۔ صوبیہ کو میں نے بازار میں دیکھا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ پہلی بار اسے دیکھ کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ وہ بالکل سادگی میں تھی، اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہو گئی ہو۔ ہلکے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ مجھے دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس دوران میرے 2 بیٹے ہو چکے تھے، پر میں اس سے جوان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو ہمیشہ فٹ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ بس قسمت کا کھیل ہے۔ کہنے لگی کہ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، 2 داماد ہیں، اس لیے میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں اس کی جوان بیٹیوں کی ماں لگوں، اور دیکھو لگ رہی ہوں نا، 2 جوان بچیوں کی ماں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ اسی وقت وسیم اور اس کی بیوی اور ایک بچہ وہاں سے گزرے تھے۔ ان کی نظر ہم پر نہیں پڑی تھی، البتہ صوبیہ کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بے تحاشا خوش تھا۔ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، دیکھا نا، میں نے کہا تھا تم پر کالا رنگ بہت جچے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کی پسند میری پسند ہے وسیم، مجھے تو اپنی پسند کے رنگ تک یاد نہیں، بس آپ کے رنگ پہنتی ہوں۔ آپ مجھے محبت باش نظروں سے دیکھتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وسیم کا ہاتھ پکڑا تھا اور صوبیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کہنے لگی کاش یہ بات مجھے پہلے سمجھ آ جاتی تو آج اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی۔ ایک بار میں صوبیہ سے ملنے اس کے گھر گئی تو جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہی تھی۔ میں نے کہا صوبیہ یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر کہتا ہے کہ سادہ کھانا کھاؤ کیونکہ میں تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تم اچھا کھانا کھاؤ گی تو تمہاری خواہشات بڑھیں گی، اس لیے سادی روٹی کھاؤ۔ کہنے لگی بوڑھے شوہر کی بیوی جو ٹھہری، اس لیے مجھے سادہ کھانا ہی کھانا پڑے گا۔ مجھے صوبیہ کی حالت پر رونا آنے لگا۔ کاش یہ لڑکیاں یہ بات سمجھ جائیں کہ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہوتا، صبر اور تحمل سے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔